کالو جی، آج میرا من کر رہا ہے اپنے مائکے والے جنگل جانے کا۔ تو چلی جاؤ، پہلے کوئی تم مجھ سے اجازت لے کر جاتی ہو؟ وہ ماں کا تو تمہیں پتہ ہے، میں روز روز وہاں جاؤں تو اچھا نہیں سمجھتی۔ تو پھر نہ جاؤ، آرام سے بیٹھی رہو۔ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتی، میرے ذہن میں ایک بہت اچھا ہی آئیڈیا آیا ہے۔ لو جی، پھر مجھے ہی بے عزت کرنے کا آئیڈیا آیا ہوگا۔ نہیں، سچ میں اس بار میرے دماغ میں کچھ ایسا آئیڈیا آیا ہے، ایک بار سن تو لو۔ اگر پسند آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسا تم کہو گے میں ویسا کروں گی۔ اچھا، اب بتاؤ بھی۔ کالو، تم جانتے تو ہو میرے مائکے والے جنگل میں رانو چڑیا کی بہن اور طوطے کے رشتے دار بھی رہتے ہیں وہاں۔ ہم ایسا کرتے ہیں، رانو چڑیا اور طوطے کے ساتھ مل کر پلان بناتے ہیں۔ پھر گوری کوی اپنا سارا پلان کالو کوے کو بتاتی ہے۔ گوری، ویسے پہلی بار زندگی میں تمہارے شیطانی دماغ میں کوئی ڈھنگ کی بات آئی ہے۔ چلو تم رانو چڑیا کی طرف، میں طوطے کو لے کر وہیں آتا ہوں۔ اور پھر گوری کبھی فوراً رانو چڑیا کی طرف چلی جاتی ہے اور کالو کوا بھی طوطے کی طرف چلا جاتا ہے۔ چڑیا بہن، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں کہیں آؤٹنگ پر جانا چاہیے؟ اتنی ہی دیر میں طوطا اور کوا بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ لیکن کہاں؟ ہم ایسا کرتے ہیں، ساتھ والے جنگل جاتے ہیں۔ وہاں گوری کی ماں رہتی ہے، تمہاری بہن رہتی ہے اور طوطے کے رشتے دار بھی وہیں رہتے ہیں۔ ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ہم وہاں چلے تو جائیں گے، لیکن اس میں آؤٹنگ والی کیا بات ہے؟ اصل بات تو سن لو طوطے، ہم ایسا کریں گے کہ ہم سب اکٹھے سب کے رشتے داروں کے پاس رہیں گے، اس سے ہماری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور کچھ ساتھ ٹائم بھی بتا لیں گے، اور بھوجن دانے کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ ہم وہاں مہمان بن کر جائیں گے۔ ایسا کرنے سے ہمارے رشتے داروں کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ایک ساتھ اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رانو بہن، ہم اتنا زیادہ بوجھ کسی پر بھی نہیں ڈالیں گے، ہم جہاں جائیں گے کام کر کے کھائیں گے۔ رانو چڑیا بہت حیران تھی کہ گوری میٹھی میٹھی باتیں کیسے کر رہی ہے۔ رانو بہن، چلے جاتے ہیں، گوری اور کالو اتنا کہہ رہے ہیں تو ویسے میرا بھی من کر رہا ہے رشتے داروں سے ملنے کا۔ ہم کل صبح رانو چڑیا کے گھر اکٹھے ہوں گے اور یہیں سے ہم سب اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ اور پھر وہ سب وہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کالو، اب اٹھ بھی جاؤ، جلدی کرو، ہم نے جانا بھی ہے۔ اچھا، اٹھتا ہوں، بس تھوڑی دیر سو لینے دو، اور اگر اب تم نہ اٹھے تو ایسی چونچ ماروں گی کہ تمہیں نانی یاد آ جائے گی تمہاری۔ پھر کوا فوراً سے اٹھتا ہے۔ اچھا، اب کچھ کھانے کو بھی دے دو ناشتے میں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ورنہ ایسے مجھ سے اڑا بھی نہیں جائے گا۔ میں تو خود بھوکی ہوں، چلو رانو چڑیا سے کچھ لے کر کھا لیں گے۔ اب چلو، کہیں رانو چڑیا اور طوطا یہاں ہی نہ آ جائیں۔ اور پھر وہ دونوں رانو چڑیا کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ طوطا بھیا نہیں آیا ابھی تک؟ یہ طوطا کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ ہم نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا، ہمیں تو لگا ہمیں دیر ہو گئی ہے شاید۔ رانو، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، جلدی سے مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ اور مجھے بھی۔ اور پھر رانو چڑیا مسکراتے ہوئے انہیں ایک امرود کا دانہ دے دیتی ہے اور وہ اسے پلک چپکتے ہی کھا لیتے ہیں۔ اور پھر طوطا بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ دوسرے جنگل میں وہ ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ تو کیا نہیں کہ پہلے کس کے رشتے دار کے گھر جائیں گے۔ پہلے ہم رانو چڑیا کی بہن کے گھر جاتے ہیں، میری ماں ہو سکتا ہے میری بہن کے گھر گئی ہو۔ ہم سب سے آخر میں میری ماں کے گھر جائیں گے۔ اور پھر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلام چڑیا بہن۔ رانو، تم اچانک یہاں، خیریت تو ہے؟ ہاں بہن، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ہم نے سوچا کچھ دن مل کر سب رہ لیں گے اپنے اپنے رشتے داروں کے پاس، اس لیے ہم آ گئے۔ بہن جی، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نہیں، اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب آئے۔ آپ سب بیٹھیں، میں آپ کے لیے بھوجن کا بندوبست کرتی ہوں۔ اور پھر چڑیا کی بہن بھوجن کا بندوبست کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی رانو کی بہن بھوجن لینے کے لیے جاتی ہے، گوری کبھی فوراً سے اڑ کر اس کے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے۔ میں بہت تھک چکی ہوں، اب مجھے آرام کرنا چاہیے، ورنہ ایسے تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔
और फिर ऐसा कहकर गौरी कवि सो जाती है। मुझे लगता है अब मुझे भी सो जाना चाहिए। गौरी कवि और कालू कौवा फौरन से सो जाते हैं। रानू चिड़िया और तोता एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। इतने में चिड़िया की बहन भोजन लेकर आ जाती है। चिड़िया और तोता भोजन खा लेते हैं और उनके हिस्से का आधा रख देते हैं, और जैसे ही शाम होती है वो दोनों उठ जाते हैं। बहुत भूख लगी है बहन जी। कालू भैया, मैं तो कब का भोजन ला चुकी हूँ, लेकिन आप दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर चिड़िया की बहन उन्हें भोजन देती है और वो जल्दी से खा लेते हैं। कालू, तुम तो कह रहे थे आउटिंग करेंगे और तुम दोनों यहाँ सारा दिन सोए रहे हो। क्या सोने की आउटिंग करने आए थे? तोते यार, थकावट बहुत हो गई इसी सफ़र की। हम कल से असल आउटिंग शुरू करेंगे। कालू और गौरी फिर से सो जाते हैं। रानू चिड़िया तो अपनी बहन के सामने बहुत शर्मिंदा हो रही थी। तोते भैया, हमें कालू की बातों में नहीं आना चाहिए था। हमें पता तो था गलती हमारी ही है जो हम इनके साथ आ गए। रानो, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो गया। अब जरा सुबह होने दो। इसको लेके इसकी सास के घर जाएंगे। वहीं जाकर इससे हिसाब बराबर करेंगे। और फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू जी, अब उठ जाओ। अगर थकावट दूर हो गई हो तो अब अगली आउटिंग तुम्हारी सास के घर जाकर करेंगे। क, 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 क्या? मेरा मतलब है मेरी सास तो अभी नहीं आई होगी अपनी बेटी के घर से। और ये क्या, रानो चिड़िया की बहन के घर बस एक दिन रहना है। कम से कम 2 दिन तो रहने चाहिए। रानो क्या सोचेगी कि क्या मेरी बहन ने इनकी सेवा नहीं की जो ये रहना नहीं चाहते। नहीं कालू, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब हमें चलना चाहिए। फिर वो वहाँ से तोते के रिश्तेदार के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तोते, तुम यहाँ, मैं तो जा रहा था आज दूसरे जंगल अपने दोस्तों से मिलने। तुम फिर कभी आ जाना। और तोते के मामे जी का बेटा ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। चलो कालू जी, अब तुम्हारी सासू माँ के घर चलते हैं। वो घर पर अगर ना भी हुई तो हम वैसे भी वहाँ 2 दिन गुजार लेंगे। अब इसके अलावा कालू के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो सब पंछियों को लेकर अपनी सास के यहाँ चला जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो गौरी की माँ घर पर ही थी। गौरी की माँ के तो सबको देखकर तेवर ही बदल गए थे। पहले तो अकेली मुँह उठाकर चली आती थी, अब तो पूरा जंगल ही उठाकर साथ लाई हो। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे। चिड़िया और तोते के सामने कालू कौवा और गौरी कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो गौरी कवि की माँ के ऐसे रवैये को देखकर सब अपने जंगल वापस चले जाते हैं।